ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دی ہے، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. قرآن بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا. اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی اماں ہوتی ہیں، ایک دادی اماں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ تو سارے کہیں گے نہیں. تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں. جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے. پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں. ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا ہے. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا. رب ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے رول طے کیا ہے کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مور لگا دوں گا. آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لب جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے. اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. جی، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے. آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے. تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے، ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا. او جی گاڈ از آل لونگ، یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا، گاڈ از آل لونگ. تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کانسیپٹ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا، وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے. اور سر اللہ نے کب کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے. گاڈ از آل لونگ، او آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا، باغی کے لیے نہیں.
تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں، کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی، کیوں نہیں، دل پسیجتا ہے۔ اچھا، آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے پھر؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں، وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے، اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں، یا وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے۔ شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے، اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور۔ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا۔ یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا ہے، اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی۔ یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے، یہ قرآن شریف والا خدا ہے۔